يزيديات يزيديات عرش ملاو تلامان مرصوص ملاو تلامان سارة هادري بسم الله الرحمن الرحيم نادي عليا نثر لجائب في دهوان الله عف النوائب اللهم من ظلم سيدري بعلي يا مولاتي يا سيدتي وسيدي اللهم إني أسألك بحق يا سيدي ودهم السن في يد الحسين عليه الصلاة والسلام يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة القائم عن محمد پیچھے آنے والے مومنین کو کافی تکلیف ہو رہی ہے، اگر ہو سکے آگے اللہم فاتحہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت سلام اپنے اپنے قبولیت علیہ دکھاتے ہیں کہ میرا ایمان ہے، یقین ہے، لا علاج مذہبی علاجیہ کا نام ہے ذکر شبیر. جتنے مومن مومنات بیمار ہیں انہوں نے سے تو سلام دیری خاطر مل کے خلوص نال صلوات اللہم صلی اللہ علیہ محمد. اس دور دی بہت بڑی دعا سارے دکھان اور دردن واحد بناوا حجت خدا والگلا سر امام دجل دو واسطے بجبن بلند صلوات اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسمه مرفوعا منقوشا في اللوح والقلم محمد المصطفى ملك الصلاة والصلاة والسلام لوگ غریب اسن سمجھنے دے کول پیسے لاؤن نہیں کوئی جان غریب نہیں ہندہ وہ بھی غریب نہیں ہندہ جدے کول گھر لاؤ. میں دو لفظ آکے تجھے سوال کر سکتے ہو غریب کون ہندہ ہے؟ غریب ہندہ ہے جنی لائٹ سجے دے گھوڑے کھبے باج بنے کھبے دیاں دلفاں سجے ہوئے سجے دیاں کھبے ہوئے ود غریب ہندہ ہے جنی بائن سب
70 قدم تے ہوئے دی 7 قدم قاتل دیا منتہ کر کے آنکھیں نماری دے چھڑاونا کوئی نہیں میں سمجھے ہوں ایسا بندے جنہا میں سب سے زیادہ پڑھے میرا ورد وظیف ہے دعا منگی کرو انشاءاللہ بہن نبی ہمیشہ آباد ہمیں بہن اپنے ویران دے گھر بستے ویکھے در کھلے ویکھے اس جملے دستگا شہید اعظم دا چھکڑی سلام کیتے علی دی شہر کلم چاہیے شبیر فرمائن نحمد جائی سارے این تو سہن بیان دے ہو جنہی گل علی دی کیتی متھے تے ہدے تے رو رو کے بیان دے ناراض نہ تھی اٹھی بھیڑ کو مل جت جت جان زہرا دا جے مرضی نا میں آوڑا ہوں دا کالیاں دی پیو سگرا دا ہاتھ بھی ہوئے تے سینے تناوے ایکی میں ہو سکتا ہے شبیر دا وعدہ دیتے کیویں آئے ہو اچھر لیندے رو رو کے بیادن آپ نائی تیرے قاتلہ تو میں پوچھ کے آئی نہیں ملیا وقت زیادہ اٹھی ویکھ مدا سار ننگر مدا سار ننگر کے بچی آن دماغ اٹھی ویکھ مدا سار ننگر کے بچی آن دماغ اللہ بھائی آباد شاد رو شدید بادشاہ دا مصحف فضا کرام دعا کرنے مالی ہر قدم تے توڑے میرے کبھی رسول گناہ موفا مولا ذکر شدید ذکر اہل بیت ہمیشہ توڑی مسئلہ جاری ساری روے میرے دل میں بہت مشکل شہادت ہے پر میں اس سے پہلے اس ہستی کا ظہور پڑھنا چاہنا ظہور پڑھن تو پہلے کیونکہ عقیدت حوالے نال بہت ذرخیز زمین ہے فقیر در پیدا ہے اور جتنے فقیر در پیدا ہوئے اس سے بندن گل کر ہی جانی چاہیے چونکہ آسرا فقیر در ہوندہ ہے توجہ کری سوتے ایک جملہ جناب دے سیاقت ایمان دین اللہ دے پہنچانا لے دا نام نبی ہے دین اللہ دا پہنچان والے دا نام نبی ہے اس دین خدا نو بچان والے دا نام امام ہے دین اللہ دا پہنچایا نبی بچایا ایک بار سارے بولو دین اللہ دا پہنچایا نبی بچایا امام ہے اور میری دعا ہے کہ مالک جنہیں قرآن دی آیت کا ترجمہ اس سمجھن کہ بروز محشر ہر قسم اللہ اس دی معنی لکھ ایسی میری دعا ہے انشاءاللہ اپنی اپنی معنی لکھیوں اور میری دعا ہے کہ جنہیں اس آیت کا ترجمہ سمجھ گئے کہ بروز محشر اللہ ہر قسم اپنے امام دینا لکھ ایسی انشاءاللہ اپنے اپنے امام دینا لکھ میں صدقی ہوا مشکل زمانہ ہے لوگاں دے عقیدے جو زنگ لگتا جا رہے ہیں اوکھا زمانہ ہے ولایت علی علیہ السلام اس لئے بارے معصوم دا فرمان ہے کہ ہر مجمع میں یہ بیان مت کرو یہ وہ امر ہے
جو اللہ کے ملائک برداشت کر سکتے ہیں یا وہ مومنین جن کو اللہ نے ازل سے چنا ہوا ہے؟ چونکہ امر ہر ذہن سما نہیں سکتا، ہر دل سے آ نہیں سکتا، ہر زبان پہ آ نہیں سکتا۔ کائنات دے امیر ممبر کوفہ تے جلوہ کر رہے ہیں، سائل سوال کر رہے ہیں، سرکار انہوں نے جواب دے رہے ہیں، کہیں دے سوال بھی دس رہے ہیں، انہوں نے جواب بھی دے رہے ہیں۔ ایک سائل پوچھتے ہیں، یا علی اس ساری کائنات دے ہر چیز دا علم 18,000 جنس دا علم کیڑی کتاب وچ اللہ رکھی ہے؟ میرے مولا فرمائے قرآن دی 6,666 آیت دے وچ دنیا دے ہر ذرے ذرے دا اس وچ اللہ نے لکھ دیتا ہے، سارا علم اس وچ۔ وہ پریشان رہا، جی میں پریشان تو میرے مالک فرمائے تو گھبرا گئے، فضیلت تو اس کو آگے بھی ہے۔ اسے کہ بادشاہ وہ کیڑی؟ بادشاہ فرمایا ہے پورے قرآن دا علم اللہ نے سورہ الحمد دے وچ رکھ دیتا ہے، یعنی 7 آیات دے وچ سارے قرآن دا علم رکھ دیتا ہے۔ وہ تھوڑا اور پریشان ہے، میرے مولا فرمائے تو تے مزید پریشان ہو گئے، فضیلت اس کو آگے بھی ہے۔ اسے کہ بادشاہ وہ کیڑی؟ بادشاہ فرمائے قرآن سارے دا علم ان 7 آیاتاں وچ ہے، اور ان 7 آیات دا علم اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم وچ رکھ دیتا ہے۔ وہ تھوڑا اور گھبرایا، بادشاہ فرمائے گھبرانی، فضیلت تو اس کو آگے بھی ہے۔ بادشاہ کیسی فضیلت؟ بادشاہ فرمائے سارے جہان دا علم قرآن دا علم سورہ حمد تے الحمد سارا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم دے وچ، اور بسم اللہ دا علم بسم اللہ دی پہ وچ۔ جاگنا نہیں ہے سن نتیجہ دے یقیناً توڑی امانت ہو سی، اور میری دعا ہے کہ ہر امام زمان دے قدمان المرس ہوئے جلے فضیلت علی وچ بلند ہوئے۔ سرکار فرمائے اس ساری سورہ دا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بسم اللہ دا علم اے بے وچ، سرکار فرمائے فضیلت اس تو آگے بھی ہے، تو مجھے گھبرا گئے اے بے دا سارا علم بے دے نقطے وچ، سرکار فرمائے انا نقطہ تحت البا، او بے دا تلے علی نقطہ میں علی ابن ابی طالب۔ وہ بے والا نقطہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ فخر الدین رازی اہل سنت کے بہت بڑے عالم، آسمان کعبہ اتنے بڑے عالم، اتنی تفسیر دی ہے، تفسیر کبیر۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مولا دے اس فرمان تو بعد بڑے بڑے نمازی نے بسم اللہ نماز جو ترک کر دیتے، انہوں نے بسم اللہ میں اپنے نماز کا حصہ نہیں لانے دیتا، جدا کر دیتا، بسم اللہ کر دیتا۔ غریب شام مدینے آیا، انہوں نے جماعت کران دا بڑا شوق سی، جمعہ دا دن سی، پیشی وہاں آنکھیں بھئی تو سا جماعت کراؤ تے سی توڑے، مگر ویسے فقر سمینے پڑھنا بودھنوں جو پڑھ لیا نا انہیں نماز پڑھائی، نماز دے وچ بسم اللہ اس نے نہیں پڑھی، کسی جگہ تک بسم اللہ نہیں پڑھی، نماز اس پڑھائی، اکابرین سامنے آ گیا، مدینے دے بڑے بڑے لوگوں نے کیا اے جناب دسو بسم اللہ تسی بھول گئے ہو، یہ جان بوجھ کے نہیں پڑھی، میں پڑھ کے چلا جاؤں گا، میں اپنی بات کر کے چلا جاؤں گا، جس کا نصیب ہوئے گا وہ اپنے دل میں بٹھا لے گا، دماغ میں بٹھا لے گا، وہ اس میں سیدھا رکھ کے اپنی زندگی دی لائن میں سیدھے رکھ لے گا۔ انہاں کیا بھول گئے ہیں یا جان کے چھوڑ دیتی، بھول گئے ہیں یا جان کے چھوڑ دیتی، بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی؟ انہاں دے پاس ویکھ کے دے تساں کی سمجھدے ہو دنیا تے میں علی نال جنگ کر کے تے اپنی نماز وچ میں علی نو شامل کر لواں؟ نعرہ تو چلا ہے، بہت مہربانی،
میں اگلے جملے تے توجہ چلا ہو سکے تو سکے سمجھے دنیا تے علی نال جنگ لڑ کے تے میں اپنی نماز وچ علی نو شامل کر لواں نہ کیا او کیویں ہو سکے علی فرمایا اے بے دے تلے نقطہ میں علی ابن ابی طالب ہم مر جانا جھوک فنا دی جدا او نہ رہ جنہاں دا رانا دنیا تے ضروری ہے جیڑا اپنی نماز وچ علی نو شامل نہیں کردا علی دا کچھ نہیں لگدا او غریب شام دا ساتھی ہے میرے مالک فرمایا کہ آسمان کو بارش نہیں سی ہو رہی میرا نام لکھیا گیا بارش ہو گئی ہوا بالکل ساکت سی میرا نام لکھیا ہوا چل پئی زمین اناج نہیں سی دے رہی میرا نام لکھیا اناج اٹھ گیا سرکار ان فضائل بیان فرما رہے ایک بندہ آخر طور کے دریا کائنات ذرے ذرے تے اللہ تواڈا ہی نام لکھیا تے وہ جاری ہوئے سرکار فرمانے تو گھبرا گیا تو پریشان ہو گئے یہ تو حال میں کچھ بیان کیتا ہی کوئی نہیں یہ تو بڑی چھوٹی چھوٹی فضیلتیں ہیں بندے خدا اللہ کون آ کے کائنات بنائیے تو جانتا نہیں ہو کون میں علی بن ابی طالب بہت مہربانی بس میرا آنا ہو گیا میرا پیغام پہنچ گیا میرے معلوم تک سے بندے پوچھے یا علی 2000 سجدہ ہر رکعت میں کر دے ہر رات میں کر دے 2000 سجدہ ہر رات میں ادا کر دے جس دا سجدہ کر دے اس نے کدی نہیں دیکھا بھی ہے میرے مالک فرمایا علی اس کا سجدہ کبھی کرتا ہی نہیں جسے دیکھے نہ علی اس کا سجدہ کبھی کرتا ہی نہیں جسے دیکھے نہ انہیں کہ مولا پھر اس نے تو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی بادشاہ پر میں نے خبردار میں نے اپنے پہ قیاس نہ کر میں نے تو اپنے دل کی آنکھ سے اللہ کو دیکھا ہے بتا تیرے دل کی آنکھ ہے ایک فضیلت ہے فضائل ہے سیدہ پیغام اس کو آگے بھئی کیتا حوصلہ ہے اس بندے دا مجد بڑا کلیجہ اس بندے دا جیندہ مرشد جیندہ مولا جیندہ رہبر جیندہ امام تے ایک رات 2000 سجدے کریں کہ من کے علی نو ایک سجدے نہ دے مسجد میں مقتل جا سکتے امام زین العابدین بادشاہ فرمایا لوگوں نماز کو حقیر مت سمجھنا نماز میرے بابا کی فتح کا نشان ہے نماز میرے بابا کی فتح کا نشان ہے میں امید کرتا کہ سارے سہتے نماز ہو آپ بھی نماز پڑھو اپنی اولاد میں پڑھاؤ نماز کچھ ہی ساڑھے کو لے جانی ہے باقی تو حساب بھی نہیں ہے جتنے کچھ ہو سی تو کچھ سی اور عقیدے کی ساری بات ہے اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہوئے زمین میں چپے چپے تے کوئی سجدہ پہ کرے اس دی کوئی قبول نہیں عقیدہ اگر ٹھیک ہے تو پھر نماز قبول ہے عرب دے لوگاں دا پسندیدہ مشغلہ پیشہ وہ ہے تجارت مضمون کی ابتدا کرتا اور کلندر دوران کا اتنے پہلے کلندر کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے 2 روپے تمہیں دین یا ترک لفظ ہے یا فارسی زبان کا لفظ ہے کلندر کلندر دمانا دنیا عالم نے ڈکشنری چاہ کے ایک لوگ ایک کو میں نے کلندر دا کلندر اس سے کہتے ہیں جو لوگوں کو جو بھی کہتا ہے وہ سنا ہوا نہیں کہتا وہ پہلے خود دیکھتا ہے پھر بتاتا بہت مہربانی بڑے بڑے قافلے ہمیشہ اس انتظار چلاندے ہیں کہ بنو ہاشم کا قافلہ تیار ہوئے اس انہیں دنال اپنا مال لے جیسے کیوں اس ویلے لوگ ڈکیٹی کرتے ہیں ڈاکٹر ہوندے ہیں قافلے لوٹ لیندے ہیں تاکہ وعدے ساڑھا مال بھی محفوظ ہو سی وقت میں آنکھن تے مجبوران لوگ آج آل محمد دے سارے زندہ نہیں اس ویلے بھی آل محمد دے سارے زندہ ہجرت درمیانہ موسم میں اس موسم میں مکہ دے تاجر اپنا مال لے کے شہر واسط اس لے جلدے سنتے اور اس سے پہلے ایک بنیادی چیز عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ایک نبی گزرن زرتش علیہ السلام انہوں نے 2 وسیع سن نبت اور تبار نبت خاندان کی حالت بھی موجود ہے
جناب امیر مسلم دی شان پڑھنا چاہنا کہ جناب امیر مسلم دے نانکے دا شہر نبت اور تبار انہوں دی نسل چوں جناب علی خاتون نے جنہیں جناب امیر مسلم دی والدہ نے، تو پھر میں آکھن تے مجبور ہاں جناب امیر مسلم تو دی شان دے کیا کہنے، توڑے داد کے بھی اسمت نال تعلق کر دیں، توڑے نان کے بھی اسمت نال تعلق کر دیں. تھوڑا تعارف ہو جائے جناب امیر مسلم قافلہ تیار ہو گیا. اس قافلے دی سرپرستی جناب ابو طالب سرکار ابو طالب نوکر آ کے دستا بادشاہ قافلہ تیار ہے. سرکار فرمایا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں. بادشاہ کو نال کون جائے گا؟ فرمایا اس دفعہ میرے نال میرا بیٹا عقیل جائے گا. سرکار علی کے چار بھائی سرکار علی بادشاہ جعفر بڑے بیٹے طالب جعفر جناب عقیل اور جناب علی علیہ السلام، دو ہمشیرہ جناب جمانہ خاتون اور جناب ام ہانی علی بادشاہ دی او ہمشیرہ جنہ رسول معراج تے گئے ام ہانی دے گھر گئے. بہت مہربانی. جناب عقیل نال نے جناب ابو طالب نے قافلہ ٹور لیا. اگے قافلے دے استقبال ہوندے سن شہر دے پیر اس واسطے کہ مال بڑی مشکل نال ملدا سی. لوگ بڑے استقبال کرتے ہیں سن کہہ تو بچا لیا سن مال لے آ کے دیتا. استقبال ہوندے رہے شہر واسط دے باہر جا کے قافلہ کسے نے جا کے شہر واسط دے بادشاہ نو جا کے اطلاع دیتی جو عرب دا شہزادہ ہے آپ نالے قافلہ دے اس دا بیٹا بھی نالے انہوں دی سرپرستی وچ ایک تجارت والا مال لایا. وہ جلدی دے نال آپ بھی اپنے نوکران نال آیا. سرکار دا کے استقبال کیتا شہر داخل ہوئے. اس سرکار دے کے گزارش کی تھی کہ بادشاہ جتنی دیر ایتھے رہو کھانا میرے گھروں کھاؤ. آل محمد دی سنت دعوت کو قبول کرنا. امام حسن بادشاہ بھی دعوت قبول کر کے چلے گئے. دعوت قبول کرنا سنت آل محمد ہے. سرکار نے دعوت قبول فرمائی. اعلان کر دیتا بھئی کوئی بھی اپنے گھر اپنے تئیں کھانا نہ بناوے. ساڈا کھانا شہر واسط دے بادشاہ دے گھر ہے. مغربین کی نمازوں کے بعد کھانا دسترخوان لگ گیا. کھانا تناول کرنا شروع کیتا. جدو کھا چکے بیٹھ چکے اس وقت بادشاہ دے جی ہن میں ذرا اپنا تعارف کراؤ تسا کون ہو تہاڈا وطن کیڑا ہے. جدو اسے کہا تعارف کرواؤ سرکار فرماندے اسا مکے دے رہن والے ہاں تے کعبہ دے متولی ہاں. کعبہ دے متولی ہاں مکے دے رہن والے ہاں کعبہ دے متولی ہاں. اچھا تسی کعبہ چوں آئے ہو تے کیڑے خاندان نال تعلق ہے؟ سرکار فرمایا بنو ہاشم نال تعلق ہے. لفظ ہی ہوندے بھائی جان جدا بنو ہاشم دا نام آیا تے اٹھ کے کھڑا ہو گیا بادشاہ. اس کیا بسم اللہ کراں ساڈے بزرگ سانوں دستے گئے اسیں وسیع دی اولاد نبت اور تبار دی. انہوں نے سانوں دسیا سی جو بنو ہاشم وچ ایک نبی آئے گا جس دا نام محمد ہوئے گا. کیا وہ نبی نے ظہور کر لیا؟ جناب عقیل بادشاہ اٹھے کائنات دی خوشیاں جناب عقیل بادشاہ دے چہرے دا طواف کیتا. بادشاہ فرماندے دا ظہور ہی ہو چکا ہے اس اعلان نبوت ہی کر دیتے اساں دے پیچھے نماز ہی پڑھایا. جناب ابو طالب تہاڈی فضیلت دے کیا کہنا. اگلی گل اسے کہ جی او دے نال کوئی رشتہ ہے محلے ہے برادری ہے دور دا رشتہ ہے نزدیک ہے. سرکار ابو طالب اٹھ کے کھڑے ہو گئے بادشاہ دے سامنے کھڑے ہو گئے. دن اگر رشتے دے لحاظ نال پوچھنا چاہنا ہے میں او دا چاچا ہاں او میرا بھتیجا ہے. لفظ سمجھے میں او دا چاچا ہاں او میرا بھتیجا ہے. اگر منصب اور عہدے دے لحاظ نال پوچھنا چاہنا ہے میں چاچا ہو کے نوکر ہوں بھتیجا ہو کے سردار ہے. بہت چند دن رہے مال بھی کیا. بادشاہ نے پیغام بھیجیا کہ کل ساری تیاری ہے. بادشاہ شام دے کھانے کے بعد سرکار دے سامنے آیا. اس نے گل وچ کپڑا پایا اس طرح ہاتھ جوڑ لیا. سرکار دے ہاتھ چومے تے بادشاہ فرمایا تو میزبان ہے اسا تیرے مہمان ہاں تو اتنی ساری خدمت کی تھی کچھ منگ جو منگنا چاہنا ہے. اس نے کہا جی میری ایک بیٹی ہے
آسمانی صحیف کی حافظہ بھی ہے، قاریہ بھی ہے، امور خانداری مہارت تامہ رکھ دیئے، نام اس کا علیہ خاتون ہے، علی مردہ چو بلند، علیہ مستورات چو بلند مستور۔ تے میرا دل چاہتا ہے جو اس اپنے صاحبزادے واسطے میری بیٹی کا رشتہ قبول سرکار نے رشتہ قبول فرمایا۔ نکاح سرکار ابو طالب علیہ السلام نے جناب عقیل اللہ جناب علیہ خاتون دے نال خود پڑھے خود نکاح۔ کچھ دن رہن کے بعد غفلت ٹر پیا، وطن تے آن تو پہلے ایک کاسب مدینے پہنچ گیا۔ سرکار دے کول سرکار نے اپنے ویر دے استقبال واسطے بہرائے تے آ کے جناب علیہ خاتون دے سر تے ہاتھ رکھا، درودن کے صداواں چھاواں دے بیٹھے چلدے چلدے علیہ خاتون حویلی داخل ہوئے۔ حویلی تطہیر ایسی مہکائی اکھاں بند ہو گئی، جا کے مسجد سے تشریف فرما ہو گئے۔ نبی سلطان خدا استقبال کیتا، وقت گزرتا رہے، اللہ نے جناب ابو طالب نے جناب عقیل علیہ السلام نے بیٹا عطا فرمایا۔ علیہ خاتون دی گود میں رنگ لگا۔ صبح نماز سرکار محمد بادشاہ پڑھا کے تے مسجد چو نکلن دا ارادہ کر رہے سن، جناب عقیل دے ہتھاں تے انہوں میں کہا کہ ایک لفظ آدھا جی شاید تسی اس کا وزن کر لو یا قدر کر لو، تسلیم دے قرآن نو چاہ کے آگے مسجد چی تسلیم دے قرآن نو چاہ کے مسجد چی نبی سلطان دے قدم رکے، ہنج کر کے دیکھے جناب عقیل سامنے میرے آقا نے جناب مسلم نبی سلطان دے ہاتھ پہ آئے، سرکار نے متھا چومیا، گل چومیا، جناب عقیل دے بین اس ویلے بدے جدوں گھٹنے چومے نہ حضرت فرمایا میرے آقا منہ چومو نا، کیوں نہیں چوم رہے منہ چومن تو پہلے تسی گھٹنے چوم رہے ہو، اس دی وجہ کیا ہے؟ نبی سلطان سینے تے ہاتھ رکھ کے فرمائے بھائی عقیل راز ہمیشہ راز ہوتے ہیں، راز اپنے وقت ہی خود سونے لگتے ہیں۔ میں سچی عوام فرمائے توڑے بیٹے دا نام رکھا، جی رکھو، ہم جس بندے دا اے یقین ہے کہ اس دی زبان اللہ دے حکم بغیر حرکت ہی نہیں کر دی، اس زبان جو نام لکھ لے مسلم ازلی، پورا نام سرکار تھا مسلم ازلی، ثابت ہویا ازل تو مسلم بندے خدا بات اے اسلام سکھڑ نہیں آدھے تو دنیا نے اسلام دا درس دے وہاں بہت مہربانی جناب عقیل سے ہاتھ اٹھے رہے جو میرے سردار نے دوبارہ آکھنا نہ پڑے، جو لیلہ حضور فرمان لگے بھائی عقیل توڑی مہربانی ہے تو ساری امانت ساڑھے تک پہنچا دیتی ہے، ہن اے تو آڈا نہیں یہ ساڑھا ہے۔ سجے بس علی بادشاہ کھڑے فرمائے یا علی جی بادشاہ مسلم چاہ رہا ہوں اس میں میری دھی فاطمہ دی گود چھوڑا ہوں، اس کو اس نے پرورش کرے۔ جناب امیر مسلم نو علیہ خاتون نے نہیں پالیا، جناب سیدہ طیبہ تہرا نے پرورش کی تھی، اور ایک گود اثر آئی کہ نائب امام بن کے کوفہ گئے، ایک گود اثر آئی۔ میں سچی ہوں تو یا علی نام میں رکھے پالے کی میری بیٹی جدو جوان چڑھ ہوئے دہلیز شباب کو قدم آ جائے اس طرح تو اڈے تے فرض واجب ہے، اس میں جنگ دے قانون تو سسی کھانے میں سچے ہوا جنگ دے قانون کائنات امیر علی علیہ السلام نے سکھائے، اور اسے واسطے حسین کریم بادشاہ نے فرمایا سیما دی جائی میرے نال 4 علی، میں بسم اللہ کرا میرے نال 4 علی۔ وقت گزرتا رہا حسین مدینہ چھوڑیا،
علی دی دھی نو دسیا جی میرے نال 4 علی نے بی بی ہے کہ میں تیری عدی بھائی والا اور بھلے دو والے ہو عقیدت والے لوگ بیٹھے ہو. میں پہلے گزارش کر چکا ہوں تو تفکیر دا پیرا ہے سین ملکہ شام حجت خدا ہے. علامہ شہنشاہ نقوی کم مجلس پاکستان میں نے ہادی ٹی وی تے انہوں نے ایک تقریر سنی اگلے دن. انہوں نے فرمایا کہ 11ویں امام دے گھر کوئی بندہ مسئلہ پوچھن آیا تو انہوں کسی آکھیا جو امام دے گھر کوئی نہیں تو جناب نرجس خاتون تو مسئلہ پوچھ لے. جدا نرجس خاتون دی باری آئی تے اس کے شیعہ تے گئے وقت آ گئے کہ شیعہ دے مسئلے عورتاں دسن گئیاں. اس ویلے امام دی والدہ نے جھڑ کے فرمایا خاموش ہو جا شاید تو نہیں جانتا کربلا دی دھرتی تے 3 امام ہیں. ایک امام حسین خود سن, ایک جناب سید سجاد سن, ایک محمد باقر سن. اے 3 امامہ دی موجودگی وچ امام حسین نے اپنی بہن زینب کو حجت خدا دا درجہ دیا. میں صدقہ ہوں اور حجت سنت جناب سجاد ہر موڑ دیا دیا ٹھہر جاؤ میں مان المشورہ کر رہا ہوں. امام حسین کریم نے فرمایا سی کہ وطن تے جا کے اے رموز امامت سارے سجاد نے واپس کر. میں سچی ہوں فرمایا میں تیرے عدی بھائی والا مسلم نے خوف بھیج دے حنفین وطن تے بھیج دے باقی رہ جان کے 2 علی سجاد امام رضامن تو پیون عباس جانے تے زینب جانے جتھے تو آکھیا نا عباس خانے پٹ لے عباس خانے پٹ لے. میں سچ مسلم نے فرمایا تو سکوف جانا بس مقام وین دے قریب ہاں. جناب مسلم 2 پتران نال لا کے کئی باری ٹرے تے کئی باری واپس پھسے. ایک صحابی دامن جھت پا کے دے مسلم ڈردا پہ جو ڈھیر اسے دشمن کو کرنا ہے فرمایا نہیں جنہیں حسین چوں تے شک نہیں کرینا روندا تاں پہ جنہیں قدمہ زندگی گزاری ہے سفر ہے ادھی تنہائی برداشت نہیں ہو رہی. میرے آقا قریب ہے فرمایا کسی اور نئے بنا کے بھیجاں. فرمایا میرے آقا توڑے نانے دے منہ چس سنائی جو کربلا تے شہید دا درجہ زیادہ ہے. میرا دل چاہتا جی تیرے تو کربلا شہید ہوں. امام مت جم کے دن مسلم جڑ جا دادی جی کے اسی میں اکبر دینا ساتھ نہیں مارا گا جدا کرنا رہ گیا میں تیرے نا ساتھ مار گیا سا آئینہ مسلم بلتگی مسلم ویر آویک غریب کربلا نین مادی دھرتی تے کلہ رہ گئے. میں بسم اللہ کرن تو یہ دنیا دے پردے سلامت ہوئے جناب میرے مسلم ٹورے یہ 15 رمضان نہ ٹورے تے 5 شوال نہ پہنچے کدی تسی سوچیا تیرے زیادہ کیوں لگ گئے جو میں سمجھ سکیا اس واسطے زیادہ لگ گئے جو چھوٹے چھوٹے پتر نال سن کسی نے بتا بڑا تائی بابا سائی کر لے میں تھک گیا کدی چھوٹا تائی سائی کر لے میں تھک گیا. ہم اتنا وقت نہیں جو میں دساں کوفہ اس لئے 70 خاندان آباد سی کوفہ 40 دروازہ ہی کوفہ دا. میں سچے ہوں آپ سب تو پہلے جڑا امیر مسلم جدا کوفہ پہنچ دے گئے تو جناب مختار سختی انہوں نے کوفہ دے اتحاد دے آس پاس لوگوں نے دسنا شروع کیا کہ حسین کا امیر آ گیا. سوال یہ پیدا ہوں ہے کہ اس دن جناب امیر مختار کتنے سن جب مسلم شہید ہو. اس دن ایک کوفہ دے بار گئے ہوئے سن جدا واپس آئے انہا لائنہ کوفہ دے 40 دروازہ بند کر دیتا سی. 40 دروازہ بند سی. امیر مختار سختی ہر دروازے کے گھوڑا دوڑا کیا دے کی کرنا بس نہیں پہ لگداو کلہ پہ مرینہ ہے بہنہ تو دور پہ مرینہ ہے نیاں تو دور پہ مرینہ ہے سنگہ تو دور پہ مرینہ ہے. زندگی دی آخری رات تبا مستور پہ گھر گزار. میری ہمیشہ عادت رہی ہے میں عالم نہیں ہوں میں خطیب نہیں ہوں البتہ تاریخ نام میرا تعلق ہے. میں تحریک دے سیرادہ مصور ہوں میں تاریخ پڑھی ہے پڑھ رہے ہیں پڑھتا رسا میں سمجھ کے ہوا کہ تبا دے گھر مسلم دہانا اس دی وجہ 19 رمضان جدہ ضرب لگئی مولا علی بادشاہ سرکار اس کو پہلے دعوت نامے سرکار دے گھر آئے سن کہ مولا میرے گھر بھی افطاری ہے مولا میرے گھر بھی افطاری ہے دھیاں پترہ دے گھر پہ افطاریاں ہو گئیاں اے تبا ستون نال کلو کے رو رہی ہے. میرے مولا اس نے قریب بلایا تبا بیٹا میرے قریب آؤ قریب آئی انہوں نے بیٹا تیرا دعوت نامہ تے ہے سی
پر اتنی مہلت نہیں کہ میں تیرے گھر افطاری کرتا ہاں اے تیرے نال بات ہویا ہوسی او بھی علی ان قریب تیرے گھر آ کے کھانا کھا سکتا جناب امیر ناصر زندگی دی آخری رات صبح توا در پہ کھڑی زمین پہ دوزہ لو بیٹھ کہہ دیئے حسین صاحب کی میں اپنے گھر چو چنگا بسم کروں پیش کیتا ہے گرم کھانا پیش کیتا ہے میں ویدی رہی ہیں ساری رات تو نندر نہیں آئی کبھی اٹھتے ہیں کبھی باندھے ہیں کی وجہ ہے اور میں نے تنقید ساراتی مہمان میرے کو لائے ہیں علی حسین بطول حسین بنانا میں نہ دے کی تھی قدر اندر تیرا انتظار پہ کر دے نالے تواتر میں کہ ساراتی میں خواب لٹھے دریا دی مانے میرے دو میں چھوٹے چھوٹے پوتر ہارس نے جو ہاتھ پر دی کھڑے رو رو کے پیر دنے عید تک دینے آئی تک بہن دے عید منگل دینے عمر عید دینے کیوں مارنے تن کی دستان تواتر وکیل حسین نے گلہ جاریان یا گلی گھوڑا دے ٹاپن آواز بلند رہا توادی میں بلدیاں یا گلی فوج آگئی ہیں سیدہ دے تو نے بھولی میری زندگی موقعی ہے توادی عورتاں کی میں مدد کران سیدہ دے برکا پالے مکان دی چھت چڑھان جکی دائنی نیٹے ہاشمی لڑ دے جبے کھڑا چاندی علی کے میں لڑ دے آئے نا جبے کہ کلا ہاشمی لکھان دے نال کی میں لڑ دے صدقے سوا مکان دی چھت چڑھ گئی ہے حسینی شیر پہلا عمل کی دے اللہ اکبر کدی سجے بھج دیا ہے کدی کھبے بھج دیا ہے شاہ جی 37 میلان دا شہر کوفہ کوئی گلی ایسی نہیں علامہ غلام حسین کنتوری لکھا ہے ہر گلی جنہ حرام زادیاں دا خون لڑدا ہے ظالم دن انہیں لڑ سکتے ہو سارے کٹھا حملہ کرو انہا پہلا می تیران دوسا ہے دوسرا می نہ پتران دوسا ہے بلڑ تو پانے ہو کدی وشیہ قوم ماتم نہ کر دی تیسرا می کوفہ دے مرد نہیں کوفہ دیا بے غیرتا عورتہ وسایا ہے انہا کیڑا کم کیتا ہے جلدے ہوئے کپڑے حسین دے وکیل دے سٹے مکہ دا مو کر کے آدھا اکبر دا بابا تیرے نال زینب پیادی مرحبا صدقے ہوا آوازہ دے میں مرد ہے سے میری نے بگئیے تیرے نال اکبر دیا بھیڑا پیا میں صدقے ہوا ایک ظالم کے وجہ اس وار کی تلب شہید ہو گئے 2 دن شہید ہو گئے ایک اور ظالم بار کی تے حسین دا وکیل منہ دے باہر جھن گئے حالے اٹھن دائی حداں جد گڑیاں پیرج بیڑیاں لیاں دے لکھاں دا مجمعی جدہ دربار جگینا ہے ہر کئی بنے سیاد دا سلام کی تے کوفہ دا امیر ساڑا سلام کوفہ دا امیر سلام حسینی شیر سامنے آکے انگرائی لائے کیا دے او کوفہ دا حاکم پردیسی سید نو کیوں بلائے اس عالم کو سچا کیا دے تمہیں امیر کیوں نہیں سدی گردن پھیر کیا دن بکواس بند کر مالی امیر ان سے والحسین اللہ دے جہان اچ میرا حسین دے سوا کوئی امیر نہیں اس عالم کو سچا کیا دے ادھر سر لہا دیو دار المارت چھتے لے جاؤ من میں باتی قسم ہے جدا سر لہا وردہ نام آئے پاس نالو بٹی گئی کو کھائیے ایک دی بھی ہے جڑی رو رو کیا دیے مسلم تو آنکھیں امیر سدے آئے میں زہرہ آبادہ پہ کرے لیا قیامت آئی لوگ تین امیر سدے سین آواز آندہ میرا حسین غریب سدی دراسی بسم اللہ دھیاں دے درد نہ ہوئی آواز آندہ تو میرے حسین امیر سدے دہاڑے میں شر دیتا ہی تو امیر حسین میرا حسین غریب ہو سی ظالمہ دن گردن جھکا سیدہ دے تو سوار کرو سمدین آلے سیدہ گردن قدنی جھکائیے یا دن کوئی وسیعت سیدہ دے میری پہلی وسیعت ہے میں مارن دے بعد اپنا چھوڑا ہے انہیں
کیڑے رنگ نال دفنایا نے میری دوجے وصیت ہے میں مقروضہ میری زرہ اور تلوار بیچ کے میرا قرض لہا چھڑے اے وارث دین خاندان آخری وقت جو حسین دے وکیل دین بھولیا نہیں فرمائے میری تیسری وصیت ہے کوئی بندہ بھیجو جڑا آندے حسین وکے کوفہ نا وطن دے ٹروائیں تیرے نال بہنا بیانیاں نے لوگ بدل گئے بے حیا ہو گئے اے ظالم آدھر کوئی اور وصیت سیدہ دے کوئی وصیت نہیں دے عمل ضرور کرے تا مسلم دی حالت اس ویلے غریب حسین دی کیڑی حالت ہے منبر دی قسم مکہ دے باہر ایک جات غریب دے خیمے لگے ہوئے ہیں صبح دی نماز وکرے پڑھتے ہوئے ہیں عباس در تے بینا دے ہائے غریبی فرمایا مولا کے دساں جڑی پچھلی رات گزری ہے تو سا جملہ نہیں سمجھنا جملہ ماما میرا سمجھنا مولا میں رٹے ہر بھی ستی ہے رکیا نونے در نہیں کسے ویلے پتران دے چولے چار کیا دیئے مسلم میرے پتران دی جوڑی بھیج کل عید بڑا لیے او میں تیری اندھیاں کیڑا جواب دیواں جڑی آدھیل سارے پھرانا ہے اسائید کوئی نہیں کرو میں سب کس میں لگا ہوں بہرم نصیبوں میں ماں پھر نصیبوں میں فرمایا مولا میں لڑتا نہیں کافی دن ہو گئے اتنی اجازت دیو میں مسلم ویر دی جا کے خبر لینا شبیر فرمین عباس جی مولا یہ چھڑا پتہ کر نہیں بس بند نہ کر میری آنگلیاں دے درمیان میں عباس نے نگاہ پہ یہ زمین تے ٹکرا مارنی ہے شروع کی دین کیوں عباس آلن دے مولا ایک غریب ہے جتے تلوار جلال چاہی کھڑا ہے فرمین الغور نال بیک مطا بہن بیوہ پیوں دی ہوئی عباس قدمہ دیا دے مولا لڑتا نہیں میں ہونے بھیج کیوں عباس آلن دے مولا دارو لمارا دی چھت جیے میں مسلم ویدہ سار جھولی چھلے سا حسین دا آلن دے عباس ہونے او بھلے تو پالے عباس نٹھائے موت ماتم کرنا شروع کی تے حسین عدل کے نٹھے یاد مولا کیا نسامہ ہے کہ کالے برکے علی بی بی ہے تیری یادی اللہ میں تیرا سار چھلے گا آباد اندلیا میرے بچڑے دا وکیل میں بسم اللہ کر رہا ہوں ماں حسین دی راضی ہوئے دنیا دا دستور ہے جدا کوئی مسافر مر جائے یہ راستہ گزر دا پہ کوئی مسافر مر جائے اللہ نہ کرے لوگ پہلا کم کی کر دیں میں توڑے تے سوال کیتے لوگ آدھن یار چار پائی لائے تو غریب مر گیا اللہ جانے کون ہے مسافر اسا اس واسطے رونیا میں ممبر دی قسم ہے جدا مسلم دی لاش ہے حرام زادے چار پائی نہیں حرام زادے دل رسیاں لائے آؤ اتنا میرے مسلم دی لاش رسی پائی ہے جگلیاں تھریک کیا دل چالو ساڑا کچھ نہیں لگدا حسن نال میں بیٹھ دے کر دے بیٹھ کے بسم اللہ کرام سینے دے ہاتھا میں دے ہاتھے دے سینے دے اے حرام زادے دل چالو ساڑا کچھ نہیں لگدا ممبر دی قسم ہے جدا بکری دیا بعد علی دیا دیا کوفے جائے اے مسلم دا سار سامنے دروازے پہ لٹکیا ہویا مسلم دیا دیا اٹھ بار دا انتظار نہیں کیتا کھڑے تو لائے پہیا راجل سجاد سانو بابے دے خون دی خوشبو پہیا دیئے امام آجل سامنے بے کو توڑے بابے غریب دا سار ٹنگیا ہویا یہ دا سجاد قریب آئے مسلم دے کپے گل چوینا ہے ہم نے انہیں آواز آدھا